بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اب بلا تاخیر گزارش کروں گا رقیب الاشراف آل نبی اولاد علی رئیس جماعت الہاشمیہ پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ غوث البراء پیر سید محمد انور شاہ صاحب الگیلانی القادری الرزاقی دامت برکاتہ العالیہ زیب و زینت آستانہ عالیہ صدر شریف، آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اپنے ملفوظات حسنہ سے ہم سب کو نوازیں، آپ کے خطاب سے پہلے اپنی محبت کا اظہار کریں اور جوش بھرا نعرہ لگائیں اور مرشد سے دعا لیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیوے 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 جیوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، معزز سامعین کرام، میری خوش نصیبی ہے کہ سرکار علی المرتضیٰ کے نام سے منسوب یہ روحانی مجلس، یہ روحانی محفل ہو رہی ہے۔ میں تو بس اتنی ہی درخواست کروں گا، سرکار شیر خدا میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آپ نے ان اکابر علماء سے اتنی خوبصورت باتیں سنی، دونوں سرمایہ اہل سنت ہیں، جناب مفتی غلام سرور صاحب قادری اور جناب مفتی محمد امیر عبداللہ خان صاحب، جو بڑے اساتذہ میں اور علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے اتنے اچھے انداز میں قرآن اور حدیث آپ کو سنایا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی پسند کیا اور اس کلام اور ساتھوں کو بھی پسند فرمایا۔ میں نے ایک مختصر سی آیات پڑھی جس کا تعلق ہمارے اعمال و افعال کے ساتھ ہے، ہمارے کرتوتوں کے ساتھ ہے۔ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین
نصوحا، اے ایمان والو اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو کہ دوبارہ وہ گناہ آپ سے نہ ہونے پائے۔ توبہ نصوحا، گناہ ایک بہت بڑی مرض ہے، اور ہم سب ان گناہوں میں تباہ و برباد اور غرق ہو چکے ہیں۔ ایسے مرتکب ہوئے ہیں گناہوں میں کہ ہم گناہ کر کے گناہوں کا احساس تک بھی نہیں ہے، یعنی ہمیں کبھی اس طرف توجہ اس اینگل پہ نہیں جاتی کہ ہم گناہ کرتے ہیں، بلکہ بعض گناہوں کو ہم اپنی زندگی کی زینت سمجھنے لگ گئے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ گناہ کرتے کیوں ہیں، اور جو کرتے ہیں کہ روکنے والا ہی نہیں۔ تو میں نے یہ 4-5 منٹ آپ سے اتنی گفتگو کرنی ہے کہ گناہ کتنے ہیں اور کیسے ہیں، اور کتنی قسمیں ہیں گناہوں کی۔ ہمارے اکابر علماء نے گناہوں کی 2 قسمیں لکھی ہیں، ایک ہے گناہ صغیرہ اور دوسرا ہے گناہ کبیرہ۔ پہلے میں کبیرہ گناہ گنتا ہوں۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ، غیبت کرنا کبیرہ گناہ، حسد کرنا کبیرہ گناہ، قتل کرنا کبیرہ گناہ، زنا کرنا کبیرہ گناہ، جوا کھیلنا کبیرہ گناہ، تہمت لگانا کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ ایسی گناہ ہے جو ہر آدمی کی زندگی میں شامل ہو چکے ہیں، اور ان گناہوں کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آخر کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ ایک آدمی چہرے پہ داڑھی بھی ہے، مولوی کا بیٹا بھی ہے، مدرسے میں رہتا بھی ہے اور غیبت کرتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے جو کتاب تو نے پڑھی ہوئی ہے، جو قرآن کی تفسیر تو پڑھا رہا ہے، کیا غیبت کرنا تجھے نظر نہیں آیا؟ اس قدر تو آنکھوں سے اندھا ہے، اس قدر تو اس گناہ میں مبتلا ہے کہ تو مومن مسلمان پہ تہمت لگاتا ہے۔ میری بات سمجھنا، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ تہمت لگاتا ہے، اور تہمت لگانے والا ایسا ہے جیسے اپنے سگے بھائی مرے ہوئے کا گوشت کھاتا ہے، مگر وہ ملا نہیں سمجھتا۔ نوٹوں کا ایسا نشہ ملا کو چڑھا ہے کہ نہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے نہ لوگوں کو سمجھتا ہے۔ لیکن اتنا اسے جاننا چاہیے کہ غیبت کرنا کبیرہ گناہ، تہمت لگانا کبیرہ گناہ، اور حسد کرنا بولیے کبیرہ گناہ۔ اور یہ گناہ اس تک معاف نہیں ہوں گے جب تک تو پکی توبہ نہیں کرے گا، یا جس پہ تو نے تہمت لگائی ہے اس سے معافی نہیں مانگی ہے۔ اسی طرح مفتی اب ایسے ملا، اب میرے 2 علماء میرے پاس بیٹھے، دونوں محدثین ہیں، سیاہ ستہ کی کتاب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک آدمی صحیح حدیث سے انکار کرتا ہے، کیا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ بولی بولی۔ جو صحیح حدیث کا منکر ہے اس کا ذم درود جائز ہے، اس کی پیری مریدی جائز ہے، کیا اس کو کھلڑے ملڑے چمڑے شمڑے بکری شکری یہ اس کو دینا جائز ہے؟
منکر حدیث ہے، وہ ہمارا نہیں ہے، اور یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ ایسے ملعون کے پیچھے نماز پڑھنا، مصافحہ کرنا، اس کے پاس جانا، منکر حدیث کے پاس سب کچھ حرام ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، ایسے آدمی سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ اب یہ گناہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ جب ایسے گناہ تم کرو تو پھر توبہ کرو، یعنی ماں اور باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ۔ کون سا گناہ؟ بولیے۔ یہ گناہ کون کون کرتے ہیں پتہ ہے؟ اپنے گیروان میں منہ ڈالو، اپنا احتساب کرو، اپنا آپریشن کرو کہ کون کون ماں کو ستاتا ہے، کون کون باپ کو ستاتا ہے، کون کون مسلمانوں کو ستاتا ہے۔ اور آپ نے سنا ان بزرگوں سے کہ علی کی محبت، نبی کی محبت، نبی کی محبت، خدا کی محبت، خدا کی محبت، نبی کی محبت، نبی کی محبت، علی کی محبت، علی کی دشمنی، نبی کی دشمنی، نبی کی دشمنی، خدا کی دشمنی، خدا کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کا دشمن، علی کا دشمن، علی کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کا دشمن، خدا کا دشمن۔ اور جو علی اور نبی کے دشمن کے جھنڈے پھرائے اور اس کے لیے اپنی ناپاک گفتگو کرے، کیا ایسا آدمی ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ بولو، کوئی ہمارا دوست نہیں ہے۔ ایسے ملعونوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو اپنے علی کے وفادار نہیں، نبی کے وفادار نہیں، جو اللہ کے وفادار نہیں، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے؟ وہ نہ ہمارے پیر ہیں، نہ وہ ہمارے استاد ہیں، نہ وہ ہمارے امام ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہے تعلق؟ بالکل نہیں۔ ہم تو ان پہ واری واری جائیں جو علی اور علی کی آل پہ قربان ہوتے ہیں، جو علی اور علی کی آل پہ قربان، جو ابو بکر عمر عثمان پہ قربان ہوتے ہیں، ہم تو ان پہ واری واری جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے گناہوں سے توبہ۔ میں آپ کو حدیث شریف برکت کے لیے سنانا چاہتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی ایک بہت بڑا عاشق رسول تھا، اور اتنا عاشق رسول تھا کہ لوگ جس طرح آج کل علی کا نام سن کے جل بل جاتے ہیں، ایسے ہیں نا؟ کیوں ایسا آپ کو پتا؟ میں آپ کو ایک صحابہ کی مثال پہلے سناتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ اگر انہوں نے منافق کی پہچان کرنی ہوتی، منافق کی پہچان کرنی ہوتی، تو وہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے تھے۔ کس کی؟ وہ منافق بھی اللہ کی تعریف میں مصروف ہو جاتا، پہچان اس کی نہ ہو سکتی۔ پھر اگر وہ رسول اللہ کی تعریف کرتے، رسول کریم کی جب تعریف کرتے، تاہم وہ بھی تعریف میں شامل ہو جاتا، تو صحابہ فرماتے ہیں ہم اس کو نہ پہچان سکتے، تو ہمارے پاس ایک اور اچھا نسخہ تھا، ہم حضرت علی کی تعریف شروع کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جب علی کی تعریف کرتے تو اس کا رنگ اڑ جاتا اور چہرہ پیلا ہو جاتا، اس طرح
جی گدڑ غار چو نکل کے آ رہا ہویا یہ پھپے پٹڑیاں ہر زمانے چھوڑیاں مفتی صاحب بھی آپ کی پھپے پٹڑیاں ایک ایک کے کام کے ساتھ دھیان کریں نہ جائیں اسے پیر صاحب آ رہی آگے دھیان کرنا نہیں جانا ادھر پیر صاحب آ رہا ہے یہ کون ہے یہ پھپے پٹڑیاں کیا ہے بولو بولو کٹڑیاں ہیں کٹڑیاں تو اس زمانے میں جب پھپے کٹڑیاں کی پہچان کرنی ہوتی تو علی کی تعریف کی جاتی تب بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے نہیں سمجھے تب بھی پھپے کٹڑی علی کے نام سے پہچانی جاتی تھی اور آج بھی یہ کٹڑی علی کے نام سے پہچانی جاتی ہے اور آنے والے دن بھی ایک کٹنی علی دے ناتی پہچانی جائے گی فرماتے ہم علی کی تعریف کرتے چہرہ بدل جاتا رنگ اڑ جاتا تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ پھپے کٹنی ارے کیا ہے جس سے اللہ محبت کرے آپ نے حدیثیں سنی کہ نہیں مفتی سرور صاحب نے ایک اس حدیث چھپا کے رکھی ہوئی ہے میں نے بھی آج نہیں کرنی کچھ مجھے اپنا بھی خیال ہے اور کچھ مفتی صاحب کی بھی خیال ہے کیا سمجھے میں کہتا تھوڑا اور جیل شہید سمجھائے گا کیونکہ پھپے کھٹڑیاں جو ہیں وہ بدماش بن کے پھر رہی ہیں اور دشمنی بھی علی سے اور علی کی آل سے نہیں سمجھے دشمنی بھی علی سے اور علی کی آل سے اس دن مجھے کسی نے کہا فلاں منصیر کا شاہ ہے اور وہ یعنی حضرت علی کے دشمن کی تعریف کرتا ہے تو میں نے بولا پھر اصلی شاہ نہیں ہے کیا کہا میں اصلی شاہ ہوتا تو علی کے دشمن کو دشمن یہ شاہ نکلی ہے اب شاہوں کا بھی معیار دیکھنا ہوگا تو اس طریقے سے دیکھنا ہوگا طریق صحیح اس راستے سے دیکھنا ہوگا کہ علی کے دشمن کو کہیں دوست تو نہیں رکھا نہیں سمجھے جو علی کے دشمن کو دوست رکھے وہ اصلی مالوی بولو کیوں ڈرتے ہو وہ اصلی مال نہیں ہے اصلی مال وہی ہے اور اپنے باپ کا بھی وہی ہے جو علی کے دوست کو دوست رکھے اور علی کے دشمن کو دشمن رکھے برادران اسلام میرے نبی نے فرمایا علی تو ایمان کی کسوٹی ہے کیا ہے ایمان کی کسوٹی ہے تیرا نام لینے میں مومن اور منافق کی پہچان ہوتی ہے بولو سبحان اللہ کوشش کیجئے سبحان اللہ یعنی مومن اور پھپے کٹنی کی پہچان ہوتی ہے علی کے نام سے جو تیرا نام سن کے خوش ہو جائے وہ مومن ہے اور جو آپ بگولا ہو جائے سمجھ لے پھپے کٹنی برادران اسلام معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی آپ کو محبوب بنائے اور اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں علی کا غلام رکھے علی کی محبت میں رکھے علی کے قرب میں رکھے علی تو علی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا امام جلال الدین کی یہ حکایت ضروری سمجھتا ہوں ایک نوجوان کو ماں روزانہ نماز کے لیے جگاتی تھی ماں کہتی تھی بیٹے اٹھو نماز پڑھو اور یہ ماں کو کہتا تھا اماں تو کیا گدھے کی طرح ہینگ رہی ہے
روزانہ ماں جگاتی اور روزانہ یہ ماں کو یہی جواب دیتا. لڑکا بیمار ہوا، مر گیا، قبر جنازے کے بعد قبر میں رکھا گیا. اللہ نے 2 فرشتے مقرر فرما دیے کہ روزانہ اس وقت اس مردے کو قبر سے نکال کے گدھے کی طرح بناؤ، گدھے کی طرح یہ شور مچائے اور پھر دوبارہ قبر میں اس کو داخل کر دیا. شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جلال الدین وہ ہے جس کو 72 مرتبہ رسول اللہ کی بحالت بیداری زیارت ہوئی ہے. بحالت بیداری. سیوطی کہتا ہے کہ جب مجھے یہ زیارتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر میں نے اپنے دروازوں کو تالا لگا دیا. سیوطی باہر نہ جاؤ، کہیں سرکار آئیں تو ہم زیارت سے معلوم نہ ہو جائے. اس کو جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں فرشتے آتے، قبر کو کھولتے، گدھے کی طرح شکل بناتے اور بعد میں اس کو قبر میں داخل کر دیتے. ایک اللہ کے ولی کا وہاں قبرستان سے گزرنا. اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے کہ وہ قبرستان میں آ کے دعا مانگتے کہ یا اللہ اس قبرستان میں جتنے بھی مدفون ہیں انہیں جنت عطا کر، ان کی مغفرت فرما. اس بزرگ نے دعا کی، اللہ کی طرف سے اس پہ الہام ہوا یا القاء ہوا کہ اے میرے دوست، جس قبر کو تم نے یہ دیکھا ہے یہ ماں کا بے ادب تھا، ماں کا گستاخ تھا. جب تک اسے معاف نہ کرے اس تک اللہ بھی اسے معاف کرے گا. سمجھ شریف آ رہی ہے؟ غیبت کرنا گناہ کبیرہ، تہمت لگانا گناہ کبیرہ، حسد کرنا گناہ کبیرہ، اور اسی طرح جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ، زنا کرنا گناہ کبیرہ، قتل کرنا گناہ کبیرہ. حدیث کا صراحاً منکر کبیرہ گناہ کرتا ہے، اپنے نبی کے ارشاد کو ٹھکراتا ہے اور جہنم کا مرتکب ہوتا ہے. اگر صحیح حدیث جو حدیث حسن ہو، حدیث صحیحہ ہو، اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بھٹکا ہوا ہے. کیا ہے؟ بھٹکا ہوا ہے، ہدایت پہ نہیں ہے. ایسے منحوس آدمی کے پیچھے نماز بھی ناجائز ہے جو حدیث رسول کا منکر ہے. اللہ نے اعلان فرمایا کہ میرے بندے یہ ماں کا بے ادب تھا، لہذا جب تک ماں معاف نہ کرے اس تک اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا. کہتے ہیں پوچھا کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ ماں زندہ ہے، مر گئی. وہ اس بستی میں آیا، اس کی ماں کو تلاش کیا، اس کو پا لیا، اس کے قریب آیا اور اس کا ماں ذرا اپنے اس بچے کو تو معاف کر دے، اس پہ اللہ کا عذاب ہے. نے کہا کبھی بھی نہیں، اس کو میں معاف نہیں کروں. کیوں؟ بھئی جب بھی میں اس کو نماز کے لیے جگاتی تھی اور یہ مجھے کہتا تھا اماں کیا گدھے کی طرح شور پا رہی ہے، میں نہیں معاف کرتا. اللہ کے ولی نے اتنی منت و سماجت کی کہ اس ولی کی خاطر ماں کو رحم آیا اور اسے معاف کر دیا. پھر یہ قبر پہ آیا. علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ اس نے آ کے قبر پہ پھر دعا مانگی، اللہم اغفر، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو بخش دے. اللہ نے فرمایا دوست اس کو ماں نے معاف کیا ہے، میں نے تیری خاطر اسے معاف کر دیا. یہ کبیرہ گناہ جو ہیں اس کا احساس ہونا چاہیے. یہ جھوٹ بولنا انسان کا زیور نہیں ہے، یہ تہمت لگانا یہ زیور نہیں ہے، غیبت کرنا زیور انسان نہیں ہے، یہ عیب ہے، بڑے عیب ہیں. ان سے پکی
اور سچی توبہ کرنی ہوگی اور ایسے لوگوں سے ہٹنا بھی ہوگا. اور پھر جو ابو بکر کا دشمن ہو وہ تیرا دوست ہوگا, عمر کا دشمن تیرا دوست, عثمان کا دشمن تیرا دوست, علی کا دشمن تیرا دوست کبھی بھی نہیں. جو ان کا نہیں ہے ہمارا بھی نہیں ہے. تو میں بہت ساری باتیں کرتا, یہ تو میں نے اچانک علامہ صاحب کو کہا کہ میں تیری مسجد میں آ رہا ہوں, تو اس نے اتنا لمبا چوڑا پروگرام بنا دیا. وہ تو میں آپ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ان دی بستی جو علی دی محبت دی خوشبو آدھی ہے یا پھپے کٹڑی دا اثر ہو چکا ہے. چندہ دینا, ان کے پیچھے نماز پڑھنا, ان کی صحبتوں میں بیٹھنا, ان کے جلسوں میں جانا, یہ سب ممنوع ہے. کبھی بھی نبی کو دکھ نہیں دینا, کبھی بھی ابو بکر عمر عثمان کو دکھ نہیں دینا, کبھی بھی نبی کے صحابہ کو دکھ نہیں دینا. بچ کے رہنا, بچ کے. ہمارے مفتی محمد امیر عبداللہ صاحب نے ان کا جدید نام رکھا ہے یزید خیلی. نہیں جانتے ہیں خیلوں میلوں کو جانتے ہیں. تو فرماتے ہیں یہ آج کل جو فرقہ ہے یہ یزید خیلیہ ہے. کیا ہے؟ یعنی نبی کی آل کو برا بھلا کرنے والے یہ کون ہے؟ اور یزید خیلیہ سارے دوست ہوں گے. بولو. جو بدبخت کہیں کہ حسین نے جو کربلا کے میدان میں سجدہ کیا تھا اس کو تو وضو ہی نہیں تھا. شرم آنی چاہیے. جو کہتے ہیں یزید حق پر ہے, باقی تو حسین تھا, یہ تیرے اور میرے ہوں گے. جو یزید زندہ باد کہیں گے وہ تیرے میرے ہوں گے. یا انہیں کھپے کھپڑیاں گلی گلی پھر رہی ہیں اور لوگوں کو علی کی دشمنی پہ آمادہ کرتے ہیں اور نبی کے گھرانے سے دور کرتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ بولو. پوچھو بولو. یہ ہمارے نہیں ہے. اگلی گل میں وقت کے دی آیا تو انہوں دساں گا کہ انہیں نے پھپے کٹڑیاں نہ کرنا کیے. یہ پھر کبھی ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں یہ پھر کبھی. آج عہد یہی ہو, علی کے نام کی کانفرنس ہے. علی اور صحابہ محبوب اور محب ہیں. علی اور صحابہ. آپ نے حدیث اتنی سن لی کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو, جو مومن و غیر مومن کی پہچان ہو, جو فاتح خیبر ہو, اس کے بارے میں کیا بتاؤں گا اس کی کتنی بڑی شان ہے. کہتے ہیں یہ حدیث کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, یہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے سنی اور سن کے دروازہ علی کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا. علی کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا کہ ابھی علی نکلے گا, سب سے پہلے یہ عبادت کرنے والا صدیق اکبر ہوگا. یعنی صحابہ بہنا شیر و شکر, محبوب و محب, بہترین دوست, مددگار. اور یہ فتنہ باز لوگ لوگوں کے دلوں میں وسوسے شیطان اکبر بن کے, شیطان کبیر بن کے یہ گلی گلی اور کوچہ کوچہ میں ابلیسی کردار ادا کر رہے ہیں. اگر یہ سچے سچے مومن ہوتے آگے پوچھتے, آگے سوال کرتے کھپے کٹنی دا کیڑا کام میں آگے ہونے دا. ان کے پاس یہ جرت کہاں سے آ گئی
نابالغ بچے. میرے بھائی ہم تو نبی کے صحابہ پہ قربان جاتے ہیں، ہم تو نبی کی آل پہ قربان ہو جاتے ہیں. میری جو جماعت ہے یہ نہ کوئی سیاسی جماعت ہے اور نہ یہ چندے بندے والی جماعت ہے. یہ تو میں نے بتائی کہ کبھی کتا کہاں سے نبی کے گھرانے کو بھونکتا ہے، کبھی کتا کہاں سے بھونکتا ہے. کئی کو کتا کہتا ہے کہ علی کا باپ کافر تھا، کئی کو کتا بھونکتا ہے کہ فاطمہ زہرا غلطی پہ تھی، کبھی کوئی سور بھونکتا ہے کہ علی بھی ساتھ غلطی پہ تھا، کبھی کوئی بھونکتا ہے کہ حسین غلط تھا، یزید حق پر تھا. تو میں تو ہر طرف سے سن کے میں نے ان کا کلا کما کرنے کے لیے جماعت الہاشمیہ بنائی ہے. میں نے بولا نبی کی آل کے دشمن کو نہیں چھوڑی، قبر چلا جائے قبر چو بھی کٹ کے تے بار دس لگا ایو آئی ایو پھپے کٹڑی دا پتر ہے. پہچانو تیرے نبی کے صحابہ کا یہی دشمن تھا، تیرے نبی کی آل کا یہی دشمن تھا. تو یہ میں نے گلی گلی اور پوچھے پوچھے جانا ہے. 1 ملے 2 ملے 10 ملے 100 ملے، میں نے پھپے کٹڑی دی نشاندہی ضرور کرنی ہے، نہیں چھڑنا. یہ بڑے ظالم ہیں ہمارے من کے آستینوں کے ساتھ. اب ہمیں اس کہتے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہم تو انہیں اپنے سمجھتے تھے. یہ تو مکروہ، مفتی صاحب نے مکروہ کہا، اب پتہ نہیں مکروہ تعلیمی تھا کہ تنظیم تھا، دونوں ہی کہہ رہے، دونوں حالتوں میں مکروہ تھا. یہ ایسے مکروہ ہیں اور ایسے بدعتی ہیں، ان سے بچنا چاہیے، بچنا چاہیے. یہی ایمان ہے جو علی علی کر کے مر گیا وہ مومن مر گیا. من مات علی حب آل محمد موت شہیدہ. جو نبی کی آل کی محبت میں مر گیا شہید ہو گیا. من مات علی، میں نہیں کہہ رہا حدیث شریف سنا رہا ہوں، من مات علی بغض آل محمد موت کفر. جو نبی کے گھرانے کے بغض میں مر گیا کافر مر گیا، ملعون مر گیا، زندیق مر گیا، منحوس مر گیا. ایک گندگی دور ہو گئی. بہت کچھ میں کہتا، بس مولانا تجھے بچانا چاہتا ہوں، میں تو چلا جاؤں گا، ادھر پھپے کٹڑی دنوں آ کے نہ ٹکر جائے. ٹھیک ہو گیا. نماز پڑھا کرو، 11 بار استغفار، 11 بار کلمہ شریف، 11 بار درود شریف پڑھا کرو. جنہ جنہ مرید ہونا میرے سامنے آ، ادھر آ، سارے میرے سامنے بیٹھ جو کہ نبی دیال کے غلام ہو جائے. اس رومال کو رومالوں سے باندھ دو اور جو میں پڑھوں میرے پیچھے پڑھ لے. دونوں ہاتھ سے پڑھ، اور جو میں پڑھوں میرے پیچھے پڑھ لینا. اچھا پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ میری سب گناہوں سے توبہ ہے. یہ طریقہ
کا میں نے قبول کیا میں عہد کرتا ہوں مسلمان رہوں گا اہل سنت و جماعت حنفی قادری رہوں گا یا اللہ میری مدد فرما اور میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے آمین مبارک میرے بچے نماز کی پابندی نماز قضا کرنا 11 بار استغفار 11 بار کلمہ شریف 11 بار درود شریف پڑھنا ماں اور باپ کی بے ادبی نہ کرنا اہل سنت جماعت کے قائم رہنا احترام صحابہ اور محبت اہل بیت اپنے سینے کو محفوظ کر لینا انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہوئے گی اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہوئے گی